بسم اللہ الرحمن الرحیم لٹے ہوئے قافلہ حسینی کا شام میں داخلہ۔ کوفے سے ہوتے ہوئے اس قافلے کو شام لایا گیا اور شام کی گلی کوچوں کو سجایا گیا، اور اس طرح سے سجایا گیا کہ جیسے کوئی جشن کا سما ہو۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ دربار یزید کے قریب لا کر اس قافلے کو کھڑا کر دیا گیا اور اتنی دیر تک کھڑا رکھا کہ پیروں پر ورم آ گیا، اس لیے کہ یزید کا دربار سجایا جا رہا تھا۔ وہ اپنی فتح کا جشن بڑی شان و شوکت سے منانا چاہتا تھا کہ دنیا یاد رکھے کہ حسین کو شکست ہوئی اور یزید کامیاب ہو گیا، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ تبھی تو جب دربار یزید میں امام زین العابدین علیہ السلام نے خطبہ دیا تو درباریوں میں ہلچل مچ گئی اور یزید کو اپنا تختہ الٹتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے حکم دیا کہ اذان شروع کروا دو تاکہ یہ خاموش ہو جائیں۔ پھر اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر۔ مولا خاموش ہو گئے۔ پھر مؤذن نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو میرے مولا نے کہا، اے یزید بتا، آج تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تیری جیت ہو گئی، لیکن یہ بتا تیرے دربار میں آج کس کے جد کا نام لیا جا رہا ہے، تیرے یا میرے جد کا؟ دربار یزید میں 700 کرسی نشینوں کا مجمع اور سیدانیاں شرم سے جھکی جا رہی تھیں، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، بازو اور گلے رسی سے چھل رہے تھے، مگر پھر بھی شکر خدا ادا کر رہے تھے۔ بیٹھے ہوئے سب کرسیوں پر چھوٹے بڑے تھے، رسی میں بندھے سامنے سادات کھڑے تھے۔ الغرض یزید اپنی فتح کے نشے میں مست تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ تشت میں سر حسین آیا۔ یزید نے اپنی چھڑی سے مولا کے دندان مبارک سے گستاخی کرنا شروع کر دی اور بار بار دانتوں پر چھڑی کو پھیرتا۔ بس یہ منظر دیکھنا تھا کہ جناب زینب سے نہیں رہا گیا۔ بھائی کی یہ حالت دیکھی، ایک مرتبہ شہزادی کو جلال آیا، کھڑے ہو کر دربار یزیدی میں لہجہ علی میں اس طرح سے خطبہ دیا، تعریف اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، اور درود و سلام رسول و اہل بیت رسول پر۔ کتنی سچائی ہے خداوند عالم کے اس ارشاد میں کہ آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بھی بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ کیوں یزید زمین و آسمان کے تمام راستے ہم پر بند کر کے اور خاندان نبوت کو عام قیدیوں کی طرح در بدر پھرا کر تو نے یہ سمجھ لیا کہ خدا کی بارگاہ میں ہمارا جو مقام تھا اس میں کوئی کمی آ گئی اور تو خود بڑا عزت دار بن گیا؟ پھر تو اس خام خیالی کا شکار ہے کہ وہ المیہ جس سے ہمیں تیرے ہاتھوں دو چار ہونا پڑا، اس سے تیری وجاہت میں کچھ اضافہ ہو گیا، اور شاید اسی غلط فہمی کے باعث تیری ناک اور چڑھ گئی اور غرور کے مارے تو اپنے کندھے اچکانے لگا۔ ہاں، یہ سوچ کر تو خوشی سے پھولا نہیں سما رہا ہے کہ تیری مستبدانہ حکومت کی حدیں بہت پھیل چکی ہیں اور تیری سلطنت کی نوکر شاہی بڑی مضبوط ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تو یہ بھی سمجھ بیٹھا ہو کہ خلاق عالم نے ہماری مملکت میں تجھے بغیر کسی خطرے کے پھیل پھیل کر اطمینان سے اپنا حکم چلانے اور منمانی کرنے کا یہ موقع دیا ہے۔ ٹھہر یزید، ٹھہر،
ایک دو سانسیں اور لے لے، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ دراصل تو رب ذوالجلال کے اس فیصلے کو بھلا بیٹھا ہے کہ کفر کی راہ اختیار کرنے والے یہ گمان نہ کریں کہ ہم جو انہیں مہلت دیے جاتے ہیں وہ ان کے حق میں کوئی بہتری ہے۔ ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب جی بھر کر گناہ سمیٹ لیں، اس کے بعد ان کے واسطے سخت ذلت آمیز سزا اور رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اے ہمارے آزاد کیے ہوں کے جائے، کیا یہی عدل ہے؟ اسی کو انصاف کہتے ہیں کہ تیری تو عورتیں اور کنیزیں تک پردے میں ہوں، اور نبی زادیوں کی چادریں چھین کر انہیں بے پردہ سر برہنہ ایک شہر سے دوسرے شہر کشاں کشاں لے جایا جائے۔ ہاں یزید، تو نے ہی ہمیں ان حالوں کو پہنچایا ہے۔ ہم بے وارثوں کا قافلہ جس جگہ پہنچتا ہے وہاں تماشائیوں کا ٹھگ لگ جاتا ہے۔ ہر قسم کے لوگ، ہر طرح کے آدمی، راہ راہ منزل منزل، جوک در جوک، دور اور نزدیک سے ہمیں دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کارواں کا نہ کوئی ساتھی ہے، نہ حمایتی، نہ دوست، نہ نگہبان۔ ہاں، مگر جس کا تعلق ہمارے بزرگوں کا کلیجہ چبانے والوں سے ہو، اس سے کسی روح رعایت کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ اور جس کا گوشت پوست ہمارے شہیدوں کے لہو سے اگا ہو، بھلا اس کے دل میں ہمارے لیے کوئی نرم گوشہ کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے؟ ہاں، جو اہل بیت عصمت و طہارت کی دشمنی میں انگاروں پر لوٹ رہا ہو، اس سے کب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ حقیقتوں کے بارے میں کبھی ٹھنڈے دل سے غور بھی کرے گا؟ اے یزید، تو احساس جرم کے بغیر اور جس جھٹائی سے یہ کہتا جا رہا ہے کہ اگر اس وقت میرے اسلاف مجھے دیکھتے تو کتنے شاد ہوتے، وہ مجھے شاباشی دیتے اور کہتے، یزید تیرے دست و بازو کو نظر نہ لگے، تو نے محمد کے گھرانے سے کیا خوب انتقام لیا ہے۔ یزید، تو جو کچھ کر رہا ہے اور جو کچھ کہتا چلا جا رہا ہے وہ تیری اندرونی کیفیت کا اظہار ہے۔ ذرا دیکھ تو صحیح بے ادب، اپنی چھڑی سے جس ہستی کے مقدس ہونٹوں کے ساتھ تو گستاخی کر رہا ہے وہ جوانان جنت کا سردار ہے۔ تو نے محمد کے پیاروں کا خون بہا کر اور عبد المطلب کے چاند تاروں کو خاک میں ملا کر اپنے سوکھے ہوئے زخموں کو پھر سے ہرا اور بھرے ہوئے گھاؤ کو کچھ اور گہرا کر دیا ہے، اور اس پر سے تو اپنے پرکھوں کو بھی پکار رہا ہے، اپنے گھرے ہوئے مردوں کو آواز دے رہا ہے، اور اس سے بے خبر کہ عنقریب تو خود بھی اسی گھاٹ اترنے والا ہے جہاں وہ ہیں، اور جب تو اپنے سگوں کے پاس پہنچ جائے گا تو پھر رہ رہ کر تیرا دل یہ چاہے گا کہ کاش